آواز بلند تر صلوات. فاتحہ. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. زوجہ مرحومہ ڈاکٹر برکت علی بلوچ و مرحوم زوار محمد قاسم بلوچ. ثواب الفاتحہ. سب مل کر صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے، حاجات شریعہ کی استجابت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی. الحمد للہ الولی الوالی الجلی العلی. وقال الجلی لشأن الجلی ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی. الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی المکی المدنی الأخ العلی. وقال الجلی لشأن النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی قل من کنت مولاه فهذا علی ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام الجلی علی عبده العلی. هو اسم اللہ الردی ووجه اللہ المدی وجنب اللہ القوی الذي قال لشأنه النبی زینوا مجالسکم بذکر علی. وعنوان صحیفة المؤمن حب علی. وإن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي. وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي. وأقول أيضا علي مع الحق والحق مع علي. علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي مع الإيمان والإيمان مع علي. علي مع الميزان والميزان مع علي. وعلي مع الرحمن والرحمن مع علي. وأقول أيضا علي مع الكوثر والكوثر مع علي. علي مع الجنة والجنة مع علي. علي مع الملائكة والملائكة مع علي. علي مع النبي والنبي مع علي. وعلي مع الله والله مع علي. وقال الجليل لا فتى إلا علي. وعلى آله التقي الرزي الزكي الهادي المهدي صلوات. ولعنة الله على أعداء العلي من يوم عداوتهم إلى يوم العلي. أما بعد فقد قال رب الجلي بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. مل کر صلوات. اجازت حضور خوشنو کا آغاز کیا جائے. واجب احترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ باب،
تشنگانے بادائے ولا، سائلانے دست خدا، بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور پھر ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے. کوئی رسمی نہیں، دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں. بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو، حیات کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. زبانوں کے شکر گزار ہوں جو آمد ہو گئے، شکریہ ادا کر رہے ہیں، اپنے زبان سے، اپنے آثار سے بتا رہے ہیں واقعی رب العزت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، کیونکہ ماننا ہی اسے ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. ارے غیروں کو نہیں مانا، دیکھا ہے کچھ پھر مانا ہے. ایسے کو مانا ہے جسے دیکھنا عبادت بن جائے. کمال یہی ہے، حجرہ نبی کا تھا، جلوہ علی کا تھا. یہاں کا شکر گزار جو آخر تک بیٹھے ہوئے میرے کو سب نے لکھا ہے، سنت بھائیوں نے بھی تحریر فرمایا، حجرہ نبی کا تھا، جلوہ علی کا تھا. حضرت صدیق آئے تھے بیٹی سے ملنے کے لیے. جن کے ذہنوں میں ہے ہم سے دعا لینے کے لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت صدیق آئے تھے بیٹی سے ملنے کے لیے. جیسے ہی بیٹی کے پاس آئے، ام المومنین کے حجرے میں امیر المومنین بیٹھا ہے. علی کو دیکھا، علی کا چہرہ دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے. جب کافی دیر تک علی کو دیکھتے رہے، بیٹی نے طرف کر کہا، بابا انک لتکثر النظر الی وجہ علی کانک لم ترہ. آج تو آپ علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آج سے پہلے کبھی علی دیکھا ہی نہ ہو. طرف کے کہنے لگے، تم نے نہیں سنا؟ ابھی تو میرے نبی نے کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دنیا کو یہی سمجھا رہے ہیں، جسے دیکھنا عبادت بن جائے اس کی اپنی عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ جسے دیکھنا، زبانوں کو شکر گزار ہوں. اگر بات اچھی لگے تو زبان سے اظہار ضرور کر دیجیے گا. جسے دیکھنا دنیا کے لیے عبادت بن جائے، وہ اگر سجدہ کرے تو سجدے کا وزن کیا ہوگا؟ علی کا سجدہ کون تولے گا؟ علی کی عبادت کون تولے گا؟ کون وزن کرے گا علی کی عبادت کا؟ علی کی عبادت تو دور ہے. ہم نے تو خندق میں ایک ضربت چلتی دیکھی تو نبی سے کہنا پڑ گیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کائنات کی عبادت ایک طرف ہے، علی کی ضربت پھر بھی بھاری ہے. ساری زبانوں کو شکر ایسے صلوات بھی محمد و آل محمد کے ذات ہیں. ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے درود پڑھا، لیکن کچھ چہرے میں نے ایسے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے. ویڈیو بنا رہے ہیں، ساتھ میں زبانیں بھی حرکت کرتی رہیں. کہ میں تو آپ کے چہروں سے اندازہ لگاؤں گا نا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، مجھے کون سی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو جب بھی میں درود کی کہوں تو منہ کھول لیجئے گا، میں یہ سمجھوں گا کہ درود پڑھ رہے ہیں. تو ذرا ایک باواز بلند صلوات محمد و آل محمد. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، شاد و آباد رکھیں. فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، مجلس حسین میں بیٹھے ہیں. ایصال ثواب کے لیے انتخاب کیا گیا مجلس حسین کا. ایصال ثواب تو اکثر طریقوں سے ہو جایا کرتا ہے. کسی کو خیرات دے دیا، ایصال ثواب. کسی کی مدد کر دی، ایصال ثواب. کسی کو راستہ بتا دیا، ایصال ثواب. کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، ایصال ثواب. طریقے مختلف ہیں، لیکن ہم نے فرش عزا بچھایا ہے، مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے. جملہ کہتا ہوں ایصال ثواب پہ فرش عزا کیا ہے، مجلس عزا کا انتخاب کیا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب کا بھیجنا. کوئی بھی چیز بھیجی اسی وقت جائے گی جب وہ پہلے موجود ہو.
ایصال موقوف ہے وجود پر، چیز ہوگی تو بھیجی جائے گی، اگر ہوگی ہی نہیں تو کیا بھیجیں گے؟ ایصال ثواب کر رہے ہیں، ثواب بھیج رہے ہیں۔ میں اگر چاہوں یہ تسبیح اپنے آخری سامع کو بھیجوں، بھیج سکتا ہوں، اور اگر یہ کتاب بھیجنا چاہوں جو میرے لیے کافی ہے، بھیجوں گا کتاب؟ کہیں گے ہے نہیں، آپ دھوکے میں ہیں، آپ کو دھوکا ہو رہا ہے، یہ ہے ہی نہیں تو کافی کیا ہوگی؟ کتاب نہیں بھیج سکتے، تسبیح بھیج سکتے ہیں۔ پتہ چلا بھیجی وہ چیز جائے گی جو موجود ہو۔ ایصال ثواب، ثواب بھیج رہے ہیں، پہلے دیکھو ثواب ہے بھی یا نہیں۔ سارے نوجوان جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آخر تک بیٹھے ہوئے دوست میرے سارے ایصال ثواب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ پہلے دیکھو ثواب ہے جسے بھیجا جا رہا ہے، پہلے تو ثواب کا ہونا ضروری ہے، ثواب جمع کیا جائے، لایا جائے ثواب کو۔ اب مسئلہ یہ ہے ثواب کسی دکان پہ تو ملتا نہیں ہے، کسی سپر اسٹور پہ تو ملتا نہیں ہے کہ ثواب خرید لیا جائے اور بھیج دیا جائے۔ اگر ثواب دکانوں پہ ملتا ہوتا، امیر تو ایصال ثواب کرتا، غریب بیچارہ کہاں جاتا؟ امیر یہاں بھی مزے میں، وہاں بھی مزے میں۔ اس لیے کہا ایصال ثواب کے لیے ثواب کی ضرورت ہے، اور ثواب پیسے سے نہیں خریدا جاتا، دکان پہ نہیں ملتا، تو پھر ثواب لائیں کہاں سے جو ایصال ثواب کریں؟ نبی نے کہا مت گھبراؤ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، دوسرے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، دونوں کے دامن کو تھام لینا، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ مجلسوں میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ذکر علی بھی کرتے ہیں، ثواب جمع ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب۔ آگے بیٹھے تو پیچھے سے ایک نعرہ لگا، لیکن وہ نعرہ اکثر لوگوں کی سماج سے نہیں ٹکرایا۔ آواز نہیں چاہتے، ایسے صلوات بھی محمد والے محمد کی ذات ہو۔ فرش اعضا بھی چھایا تاکہ تلاوت قرآن بھی ہو جائے، ذکر اہل بیت بھی ہو جائے۔ جب دونوں کے ذریعے سے ثواب آئے تو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس فرش کو معمولی نہ سمجھنا، جس فرش اعضا پہ بیٹھے معمولی نہیں ہے، فرشتے آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ ذکر مل جائے جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ فرش ملے اس پر جا کے بیٹھے۔ یہاں آتے ہیں فرشتے، جب عرش پہ جاتے ہیں، عرش والے فرشتے کہتے ہیں تم میں آج عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں تو اندازہ نہیں نا کہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں۔ یہ خیال کرنا عام فرش نہیں ہے، عام کچہری نہیں ہے، حسین ابن علی کی مجلس ہے، آل محمد کے ذکر کا فرش بچھا ہوا ہے، عظیم فرش ہے، آنا ہے تو اس کے تقدس کا خیال رکھنا کہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں۔ دنیا والوں کو یہی بتا رہے ہیں یہ فرش اعضا، یہ فرش اعضا، یہ فرش اعضا۔ خبردار، اسے صرف فرش اعضا نہ سمجھنا، یہ فرش اعضا بھی ہے، فرش وفا بھی ہے۔ یہ فرش اعضا صرف فرش اعضا نہیں ہے، جو ابھی تک نہیں بول سکے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہو۔ یہ فرش اعضا صرف فرش اعضا نہیں ہے، بات اچھی لگے تو اظہار کرنا ہے۔ یہ فرش اعضا صرف فرش اعضا نہیں ہے، یہ فرش اعضا فرش وفا ہے، یہ فرش اعضا فرش خدا ہے، یہ فرش اعضا فرش بقا ہے، یہ فرش اعضا فرش جزا ہے، یہ فرش اعضا فرش دعا ہے، یہ فرش اعضا فرش دوا ہے، یہ فرش اعضا فرش شفا ہے، یہ فرش اعضا محب علی کے لیے رحمت کی فضا ہے، دشمن علی کے لیے لعنت کی سزا۔ یہ فرش اعضا ایک ہی وقت میں رحمت کی فضا بھی ہے، ایک ہی وقت میں دشمن علی کے لیے لعنت کی سزا بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا دنیا اس فرش سے ڈرتی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے اس فرش اعضا سے۔ ذکر تو بس اہل بیت کا ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ، نبی کا تذکرہ، نبی کے چاہنے والوں کا تذکرہ۔ پریشانی کیسی؟ ایصال ثواب، ثواب بھیجا جا رہا ہے کسے؟ جو چلے گئے، یعنی جسے بھیج رہے ہیں وہ بھی باقی ہے، فنا نہیں ہوا۔
تھوڑی سی مشکل سی بات ہے، بالکل آسان کر کے دلوں میں اتاروں گا۔ یہ بھیجنا بتا رہا ہے، بھیجنے والا بھی باقی ہے، جسے بھیجا جا رہا ہے وہ بھی باقی ہے، جن کا کوئی ہوتا ہے اسی کو بھیجتے ہیں۔ خدا جانے کون اس جملے کو کیسے سمجھا، اس بیچارے کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھیجے گا کیا؟ بھیجے گا وہی جس کا کوئی ہے اور اس قابل ہے کہ وہ لے سکے، قبول کر سکے۔ ایصال ثواب بھیج رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا چاہنے والا مر کے بھی مرا نہیں کرتا۔ ایصال ثواب کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی، مر کے نہیں مرا کرتے۔ ہمارے ہاں موت ہے مگر انتقال کی صورت میں ہے، ہمارے ہاں فنا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ ہم دنیا سے جاتے تو ہیں مگر منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے۔ ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ مثال دینا چاہ رہا ہوں، ختم نہیں ہوتے، منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے۔ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ جو میرے خاموش دوست ہیں، بالکل خاموشی اور انہیں کے حوالے مٹنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ موبائل آپ دوستوں کے ہاتھ میں، ریگ بھائی کے ہاتھ میں آپ یہ لگا ہوا موبائل، اس کمپنی بنانے والے نے اعلان کیا 1 سال کی وارنٹی۔ جو آگے بیٹھے ہوئے میرے سارے محترم، بات اچھی لگے تو ضرور کرنا ہے، پیچھے والوں کی اپنی قسمت ہے۔ کیا مطلب 1 سال کی وارنٹی؟ ہر ایک کے پاس موبائل ہے الحمدللہ۔ 1 سال کی وارنٹی سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ 1 سال کی وارنٹی یعنی بنانے والے کے ذہن میں تھا ایسی چیز بناؤں جو 1 سال تک خراب نہ ہو، اگر ہو جائے تو واپس لے آنا، صحیح کر کے دے دوں گا، اتفاقاً کوئی خراب ہو جائے گی ورنہ خراب نہیں ہوگی۔ ایسی چیز بناؤں جو سال تک تو خراب نہ ہو، کیونکہ تم محدود ہو، اس لیے جو بناؤ گے وہ بھی محدود رہے گا۔ اللہ لامحدود ہے۔ جب تم جیسا ناقص بنانے والا یہ چاہتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز باقی رکھی جائے، کبھی ختم نہ ہو، تو وہ احسن الخالقین ہے، وہ کب چاہے گا تم ختم ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا، ہم ختم ہونے کے لیے نہیں بنے۔ ہم یہاں بھی باقی رہتے ہیں، ہم وہاں بھی باقی رہتے ہیں، مگر علی کے چاہنے والے کا کمال یہ ہے اگر اس جہان میں ہو تو ان کے ذکر میں زندگی گزارتا ہے، اگر اس جہان میں ہو ان کے قدموں میں زندگی گزارتا ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ اس جہان میں ان کے ذکر میں زندگی گزار رہے ہیں، اس جہان میں چلے جائیں تو ان کے قدموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بقا سے تعلق ہے، فنا سے نہیں۔ ایصال ثواب ہو رہا ہے مرحومین کے لیے، ان کی اولاد، ان کے اعزا اقربا کرا رہے ہیں۔ جملے سے بس موضوع پہ آ گیا۔ اب آپ آئے، آپ نے کہا آپ کے والد بڑے نیک انسان تھے، جن کی ایصال ثواب کی بھئی آپ کی چچا بڑے نیک انسان تھے، بڑے شریف، متقی، پرہیزگار، بااخلاق انسان۔ جیسے آپ نے کہا یہ خوش ہوئے، ایسا یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے نفسیاتی جملہ آپ کے حوالے کر آپ سے آگے کوئی کہ بھئی آپ کے دادا بڑے نیک آدمی تھے، آپ نے دادا کو نہیں دیکھا۔ سارے محترم، بالکل آسان سی بات دوستوں کے دلوں میں اترے گی، جملہ کا لطف لیں گے۔ آپ نے اپنے دادا کو، پردادا کو نہیں دیکھا، ادھر آ کے کہا بھئی آپ کے جو بڑے دادا تھے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے شریف، بااخلاق انسان، اس جیسا تھا ہی نہیں کوئی، اتنے اچھے آدمی تھے۔ آپ کا دل خوش ہو گیا، اس نے میرے دادا کی تعریف کی۔ سارے جو بات تک بیٹھے ہوئے ناراض تو نہیں ہوگا نا کہ میرے دادا کی تعریف کیوں کر رہے؟ خوش ہو گئے، اس نے میرے دادا کی تعریف کی۔ والد صاحب گزر گئے، آیا آپ کے والد بڑے نیک انسان تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے، بڑے شریف تھے، بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، بڑی با اخلاق شخصیت تھی۔ جیسے ہی کہ آپ کا چہرہ کھلنے لگا، خوش ہونے لگے، میرے باپ کی تعریف کر رہا ہے۔ ہر انسان کا یہی مزاج ہے، پتا ہے باپ کیسا تھا، لیکن اگر کوئی جھوٹی تعریف بھی کرنے لگے تو خوش ہو جاتا ہے، ہاں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ میرے باپ کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی تم جیسے باپ
اپنی تعریف کرے تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور اگر کوئی علی کے بابا ابو طالب کی تعریف لگے تو کھلا کرنا میرے بھائی، اگر کوئی علی کے بابا ابو طالب کی تعریف کرے، جب تم اپنے باپ کی تعریف پہ خوش ہوتے ہو تو علی کے بابا ابو طالب کی تعریف کی جائے، ایک علی نہیں 12 کے 12 علی تعریف۔ جو فرما رہے ہیں ذرا اس سے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے بلند پڑھی، جیسے ہم نے کہا بلند پڑھیے تو بلند صلوات پڑھیے۔ ہو ایسا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں بابا سے بلند پڑھیے تو آہستہ ہو جاتی ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، تجربہ کیا ہوگا، اور جب ہم کہتے ہیں ذرا آہستہ سے صلوات پڑھیے، کراچی سے اسلام آباد تک یہ ڈیوٹی دیتا چلا جا رہا ہوں۔ جب کہتے ہیں باواز بلند صلوات آہستہ ٹھیک، اور جب کہتے ہیں ذرا آہستہ سے پڑھی چونک جاتے ہیں، زور سے کرو۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں نے کہا ذرا آہستہ سے پڑھی تو واقعی آہستہ سے پڑھی، پھر میں نے کہا اب ایسے بھی نہیں، اب دل میں پڑھ لیجیے، تو آپ دل سے پڑھیں اور باواز بلند صلوات۔ جملہ بس میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی کا ایک حکم تھا جو میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا تو آپ کے حوالے کروں۔ ابو طالب، علی کے باپ کی تعریف کرو، علی خوش ہوگا۔ ایک علی نہیں، ظاہر والا علی بھی، پردے والا علی بھی، عرش والا علی بھی، فرش والا علی بھی۔ حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے، مجلس میں پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ۔ کیا ہے حدیث قصہ میں؟ نبی تشریف لائے سیدہ کے گھر میں، پہلا جملہ کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی تو 1,24,000 گزرے، نبی نہیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ ابھی تو ربیع الاول گزرا ہے۔ اے مصطفیٰ، آسمان بنایا تمہاری وجہ سے، زمین بنائی تمہاری وجہ سے، چرند بنائے تمہاری وجہ سے، پرند بنائے تمہاری وجہ سے، ستارے تمہاری وجہ سے، سیارے تمہاری وجہ سے، سورج تمہاری وجہ سے، چاند تمہاری وجہ سے، بشر تمہاری وجہ سے، حجر تمہاری وجہ سے، قمر تمہاری وجہ سے، کائنات تمہاری وجہ سے بنائی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو سید ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو یہ کمزوری صرف جسم محمد کی نہیں ہے، یہ کمزوری سورج کی بھی ہے، چاند کی بھی ہے، ستاروں کی بھی ہے، سیاروں کی بھی ہے، سارے عالمین نے کمزوری محسوس کی۔ مصطفیٰ آئے گا مجھے اپنی چادر لا کر اڑا دو، فاطمہ نے چادر لا کے اڑائی، جیسے ہی چادر اڑانی تھی اس کے بعد کمزوری دور ہو گئی۔ پوری حدیث قصہ میں پھر کمزوری کا ذکر نہیں آیا۔ مجھے کہنا بس اتنا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ کے ضعف کو دور کرے اسے چادر فاطمہ کہتے ہیں، اور جو 3 سال تک شاب ابی طالب میں پورے محمد کی عبادت کرے اسے ابو طالب۔ چادر تطہیر سمجھ سے بالا فاطمہ کی چادر ہے۔ ابو طالب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شان ابو طالب بیان کرنا چھوڑ دی، نئی نسل کو بتایا ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھا، ہم اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ شان ایمان ابو طالب نہیں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی پہنچاتے ہیں۔ ایمان ابو طالب نہیں،
کل ایمان جس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو اس کے ایمان پہ آپ بات کریں گے؟ ابو طالب کے لال کی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھنے والے اور ہیں. ان تک بات پہنچی ہے، ان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. ایک ایک ہاتھ سلامت رہے مولا علی کی شان میں. ابو طالب کا جملہ کہہ رہا ہوں، علی کی تلوار کے خوف سے، ابو طالب کے بیٹے کی تلوار کے خوف سے گردن بچانے والے اور ہیں، کلمہ پڑھ کر گردن بچانے والے اور ہیں، اور کلمے کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہونے والا بس ابو طالب کلمے کو بچا رہا ہے. دنیا کلمے سے جان بچاتی ہے، ابو طالب کلمے کو بچانے والا ہے. کہاں سمجھا دنیا نے ابو طالب کو؟ ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا، شان ابو طالب، عرفان ابو طالب. عرفان معرفت لے کے جاؤ ابو طالب کی، پتا تو چلے ابو طالب کیا. ایک جملہ کہتا ہوں آہستہ سے. حدیث قصہ کا میں نے حوالہ دیا. حدیث قصہ میں کتنے تھے؟ بے ساختہ بولا آپ نے 5، باقی سوچ میں پڑ گئے. کتنے تھے؟ 5 آئے چادر کے نیچے. اچھا کون ہے؟ سید الانبیاء مصطفیٰ سید الانبیاء. کون ہے؟ مرتضی سید الاولیاء. کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین. کون ہے؟ حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کون ہے؟ مصطفیٰ سید الانبیاء سید المرسلین. کون ہے؟ علی سید الاولیاء. کون ہے؟ فاطمہ سیدۃ النساء. کون ہے؟ حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ. اتنے بڑے سید جسے اپنا سید مانتے ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک بہت بڑا صلوات پڑھ کے اظہار بھی کر دیجیے. اتنے بڑے سید، ان سے بڑا سید دکھاؤ کائنات جسے اپنا سید مانتے ہوں. یہ ہمارا بڑا ہے، سرپرست ہے، سردار ہے، سید ہے. اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. نہیں سمجھا نا دنیا نے، اسی لیے سمجھانے کے لیے آئے. جملہ کہہ رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ساری باتیں قبول. بڑی قربانی دی، بڑی خدمات دی، بڑا پالا، بڑا پوسا، لیکن کیا کریں کلمہ نہیں پڑھا. یہی ہے نا سارے محترم سننے والے. یہاں ہم دلیلوں کے انبار لگا دیں. ایک جملہ بھائی کلمہ نہیں پڑھا، کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں سب کچھ کیا، کلمہ پڑھ لیتے تو اور کام ہو جاتا. کلمہ ہی نہیں پڑھا تو کیا کرے. ہم نے کہا بس اتنا بتاؤ، یہ تم سے کس نے کہا کہ کلمہ نوجوانوں کو دلیل دے کے جا رہا ہوں. جہاں جہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بزرگوں سے دعا لوں گا میں. نوجوانوں سے داد بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی. دلیل یاد رکھنا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، بازار میں، دکان پر، کھیل کے میدان میں، ہر جگہ دلیل کام آئے گی. جو کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. رکو کا سرکار یہ بتائیے آپ سے کس نے کہا؟ آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہ؟ ہم تو تھے ہی نہیں. آپ نہیں تھے، آج ہیں. زمانہ رسالت میں نہیں تھے، آج ہیں. اس وقت نہیں تھے، آپ نے نہیں دیکھا نا. ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا. اچھا یہ بتائیے کس نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ سنی سنائی، سن سن کے، سن کے سن تو نہیں ہو گئے نا میرے سارے محترم ہونے والے. سنی ہوئی ہے بھائی، سنا ہے. ہم نے کس سے سنا ہے؟ کہاں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے کان میں نبی نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. کس نے کہا آپ سے؟ عبداللہ ابن عباس نے. میں نے کہا سرکار ہاتھ باندھ کے گزارش اور کر رہا ہوں، مجھے بس اتنا اور بتا دیجئے، عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جلدی سے بتا دیجئے. جس عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ نبی نے کان میں کہا ذرا ان کی عمر بتا دیجئے، عمر کتنی تھی؟ کہنے کہ ان کی عمر 2 سال تھی. وہ 2 سال کے تھے. میں نے کہا اپنی عقل پہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ابو طالب کے دشمنی میں 2 سال کے بچے کی
نوجوانوں یاد رکھنا، گرہ باندھ دینا. کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ کس نے کہا کلمہ نہیں پڑھا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا. عمر کتنی تھی ان کی؟ 2 سال. دال میں کھالا ہے. 2 سال کے بچے کی بات قبول. اور فدق کے معاملے میں حسن کی عمر ہے 8 سال. ہمیں بات نہیں آ رہے ہیں نا. حسن کی عمر ہے 8 سال، حسین کی عمر ہے 7 سال. بچے گواہی دینے آ رہے ہیں. بچوں کی گواہی نہیں چلے گی. یہاں بچوں کی قبول نہیں ہے، وہاں کیوں قبول کر رہے ہو؟ کہنے لگے عبداللہ ابن عباس نے کہا، میں نے جلدی سے جملہ آپ کے حوالے کر دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا. 2 سال کے بچے نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو مرتے وقت کان میں کہا نا. جب دنیا سے چلے گئے ابو طالب، تاریخ یعقوبی میرے بھائیوں کی بڑی کتاب، نبی جنازہ ابو طالب کے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور زبان پہ جملہ، زبانیں وہی رسول بن چکے ہیں. 40 سال سے پہلے کے نہیں ہے، 40 کے بعد کے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 50 سال عمر ہے میرے نبی کی اس وقت. 40 سال میں اعلان رسالت کیا، آپ نے کہا نبوت ملی، مان لیا. 10 سال ہو چکے نبوت ملے ہوئے. اب نبی کی زبان پہ جملہ آ رہا ہے، یا امی جزاک اللہ خیرا. اے میرے چچا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. یا امی، یا امی، اے میرے چچا، اے میرے چچا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب سے نہیں. ابو طالب کا جنازہ جا رہا ہے، جنازے سے کہہ رہے ہیں یا امی، یا اے میرے چچا، اے میرے چچا. آج کہہ رہے ہو یا رسول اللہ نہ کہو، آج کہہ رہے ہو یا علی نہ کہو. مردے کو نہیں پکار سکتے. بھائی میں کیا کروں؟ نبی ہے، ابو طالب کا جنازہ ہے اور نبی یہاں کہہ رہے ہیں. نبی ہے نبی، یا امی، اے میرے چچا. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کہہ رہے ہیں یا امی اور آپ کہہ رہے ہو یا نہ کہو. یا امی جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. کفلتنی یتیما وربیتنی صغیرا. کفلتنی یتیما، میں یتیم تھا، آپ نے میری کفالت کی. مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی آپ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتے ہیں. یا میں آہستہ کیا میں نے جملہ تاکہ سب تک پہنچا سکوں. یا میں جزاک اللہ خیرا، اے میرے چچا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. کفلتنی یتیما وربیتنی صغیرا، میں یتیم تھا، آپ نے کفالت کی. میں چھوٹا تھا، آپ نے پرورش کی. جنازہ جا رہا ہے، صاحب کہتے ہوئے جا رہے ہیں. حوالہ میں نے دیا تاریخ یعقوبی میں، اردو میں بھی جا کے ملاحظہ فرما لیجیے گا. کہاں کہہ رہے ہیں؟ جنازے کے ساتھ. جنازہ جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ جملے کہہ رہے ہیں. آپ نے جنازے دیکھے، آپ کے یہاں جب جنازہ نکلتا ہے تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ کلمہ شہادت. جو پہنچ رہا ہے، جو پہنچ رہا ہے، جو پہنچ رہا ہے. بات بڑی ہے، بات بڑی ہے، اس لیے چاہ رہا ہوں دلوں میں اتار دوں ایک ایک سامنے کے. پرواز کرو گے اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو. دلیل ہے، دلیل مضبوط دلیل ہے. آپ جب جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو شریعت کہتے پڑھو کلمہ شہادت. آپ کو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، رک جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، رک جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، رک جاتا ہے. اپنی اپنی طرح سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں کلمہ شہادت. ہم سے کہا جب جنازے کے ساتھ جاؤ تو کلمہ شہادت پڑھو. اور نبی ابو طالب کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور پڑھ کر یا امی جزاک اللہ خیرا کفلتنی یتیما وربیتنی صغیرا. اے چچا اللہ آپ کو جزائے خیر
سمجھ میں آ گیا تو بنیاد لا الہ سمجھ میں آئے گی. لے کے جا رہے ہیں ابو طالب کا جنازہ چل رہا ہے اور نبی کی زبان پہ جملہ ہے. اب مجھے بس اتنا بتاؤ 2 سال کے بچے نے تو کہا کلمہ نہیں پڑھا اور نبی جنازے کے ساتھ چلتے چلتے کہہ رہے ہیں اللہ جزائے خیر عطا کرے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے خود ہی کر لینا. 2 سال کے بچے نے کہا کلمہ نہیں پڑھا اور نبی جنازے کے ساتھ پبلک میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اب میں بچے کی بات مانوں یا مصطفیٰ کی بات مانوں؟ کس کی بات مانیں گے, کسے تسلیم کریں گے؟ مصطفیٰ کی. جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے مجھے. شاب ابی طالب ہے, 3 سال تک مصطفیٰ کی حفاظت کی ابو طالب. کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں کہ علم میں اضافہ, ممبر کا فائدہ یہ ہے علم میں اضافہ. میرے نبی نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال عمر گزاری؟ جلدی سے میں خود ہی جواب دے دوں. 50 سال. تو جو ہے یاد رہے, سوال اس لیے پوچھا تھا کہ ذہن چلے اور جب جواب دوں تو یاد ہو جائے. سوال پوچھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ سب کی ہو جائے اور یاد ہو جائے. نبی کی کل عمر کتنی ہے؟ 63, 60 اور 3. اس میں سے نبی نے ابو طالب کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 50 سال. اب شعر ہے ابو طالب کا, قصیدہ لامیہ. ابو طالب کا قصیدہ لامیہ پڑھیے تو صحیح. قصیدہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ بنانے والا علی. علی کلام کرے تو نہج بلاغہ بنتی ہے. اس کلام کرنے والے کو اپنے سامنے جو خاموش کر کے کھڑا کرتے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے کون کلام کرے؟ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ پڑھیے. ہر مصرے کے, ہر شعر کے آخر میں جو قافیہ ہے اس میں لام ہے. اس کی لام کی وجہ سے قصیدہ لامیہ بنا. کالعمری کلفت وجدا احمدا واحببته حب الحبیب المواصلا. لعمری مجھے اپنی عمر کی قسم. لطف آئے گا, لطف آئے گا. ابو طالب کا شعر ہے. لعمری مجھے ابو طالب کو اپنی پوری عمر کی قسم. کلفت وجدا احمدا, میں احمد کے اپنے پاس ہونے سے عجیب وجد میں ہوں. کلفت وجدا, ایسے وجد میں ہوں کہ وجد مجھے دیکھ کے حیرت کر رہا. کیوں؟ محمد میرے پاس ہے, کائنات کی سب سے بڑی شخصیت میرے پاس ہے. میں احمد کی وجہ سے وجد میں ہوں. کون ہے مجھ جیسا جس کے پاس محمد ہو؟ وَأَحْبَبْتُهُ حُبَّ الْحَبِيبِ الْمُوَاصِلَةِ, اور میں محمد سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے حبیب محبوب سے کرتا ہوں. کوئی اور نہیں تھا. کلمہ پڑھنے والے تو بعد میں آئے, دعویٰ کرنے والے بڑی بڑی محبت تھی, بڑی محبت تھی, بعد میں آئے. ابو طالب پہلے. لعمری مجھے اپنی پوری عمر کی قسم. شعر پہنچا ابو طالب کا, مجھے اپنی پوری عمر کی قسم. لعمری, اور قرآن نے آگے بڑھ کر کہا لعمرک مصطفیٰ مجھے تیری عمر کی قسم. سارے میرے دوست سننے والے, یہ جملہ صاحبان علم اور صاحبان ادب کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کون اسے کیسے سنے گا. لعمری مجھے اپنی عمر کی قسم. قرآن نے آگے بڑھ کر کہا لعمرک مصطفیٰ, اللہ کو تیری عمر کی قسم, تیری پوری عمر کی قسم. پوری عمر کی 63 سال کی عمر میں 50 کو ابو طالب کے ساتھ گزارے ہیں. یعنی اللہ نام محمد کا لے رہا ہے, قسم ابو طالب کی کھا رہا ہے. لعمرک تیری عمر کی قسم. 63 میں سے 50 سال کیسے دنیا میں آئے ہیں اور آتے ابو طالب کا جلوہ ہے. نبی دنیا بھی ربیع الاول گزرا. نعتیں سنی ہوں گی آپ نے.
جھوم جھوم کے نات سب پڑھو اچھی بات ہے پڑھیے. آہستہ سے ایک مشورہ ہے نعتیں خوب پڑھو لیکن پڑھنے سے پہلے ابو طالب کا شکریہ بھی ادا پہلے ابو طالب کا شکریہ بھی ادا کرو جس نے نعت پڑھنا سکھائی ہے. ابو طالب نے پہلے نعت پڑھی. صحیح ہے. پہلی نعت کس نے پڑھی؟ یہ مشہور ہے نا, میں بھی رد کر رہا ہوں. یہی سنا آج تک ہم نے کہ پہلی نعت ابو طالب نے پڑھی. نعت میں شان پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی عجیب تقسیم ہے. اللہ کی تعریف کی جائے تو کہیں گے حمد ہے, مصطفیٰ کی جائے تو کہیں گے نعت ہے, مرتضیٰ کی جائے تو کہیں گے قصیدہ منقبت ہے. یہ آپ کو کس نے اختیار دیا تقسیم کرو. بات دل سے لگے تو اظہار کرنا ہے. ٹائم بہت ہو گیا, کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے, چہروں پہ تھکن مجھے نظر آ تو نہیں رہی ہے لیکن اگر نظر آئی تو وہیں ممبر سے اتر جاؤں گا. اللہ کی تعریف کی جائے تو کہا یہ حمد ہے, مصطفیٰ کی جائے حمد نہیں ہے نعت ہے, مرتضیٰ کی جائے نعت بھی نہیں ہے منقبت ہے. یہ تقسیم کس نے کی بھائی؟ بچے ہیں پہلی کلاس میں پہنچے, استاد نے کہا لاؤ کتاب لائے, پہلے لکھا حمد, اگلے صفحے پہ لکھا نعت. یہ بچے نے کہا یہ حمد کیا ہے؟ نعت کہ اللہ کی ہو تو حمد ہے, نبی کی ہو محمد کی ہو تو نعت ہے. ہم نے کہا تمہاری تقسیم ہی غلط. جو خاموش بیٹھے ہوئے ان کی خاموشی میں اضافہ کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی تعریف ہو تو ہم, مصطفیٰ کی ہو تو نعت, مرتضیٰ کی ہو تو منقبت. میں نے کہا غلط. اللہ کی تعریف بھی حمد ہوتی ہے, محمد کی تعریف بھی حمد ہوتی ہے, مرتضیٰ کی تعریف بھی حمد ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے علی کو دیکھ کر کہا ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. علی کا تذکرہ عبادت اس لیے ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے. یہ ذکر الگ الگ نہیں, ایک ہی ذکر ہے. یہ سب کا سب حمد ہے. دنیا کہتی ہے محمد کی تعریف ہو تو حمد نہیں نعت ہے. اب جاؤ جا کر علماء سے سوال کرو, بڑے پیٹ والا ہو یا چھوٹے پیٹ والا ہو, بڑی شلوار والا ہو یا چھوٹی شلوار والا ہو, بڑی داڑھی والا یا چھوٹی داڑھی والا, اس سے کہا بس اتنا بتا لفظ محمد کی معنی کیا ہے, محمد کسے کہتے ہیں؟ وہ پلٹ کر کہے گا محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو. بھائی یہی سمجھا رہے, جس کی حمد بندے کرے اسے اللہ کہتے ہیں, جس کی حمد اللہ کرے اسے محمد. بات ہوئی میرے دوست. دلیل کسی قابل ہو تو یاد رکھیے گا. اللہ کی لفظ محمد کی معنی کیا ہے؟ حمد سے محمد بنا ہے, حمد سے احمد بنا ہے, حمد سے محمود بنا ہے. جس حمد کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے محمد بنا ہے. اب محمد کی حمد, اللہ کی حمد بندے کریں, مصطفیٰ کی حمد خود اللہ کر رہا ہے. بھی تقسیم نہ کرنا, توڑنا نہیں, الگ الگ نہ کرنا, ذکر ایک ہی ہے. ابو طالب کہنے لگے پہلی نعت ابو طالب نے پڑھی, یہی سنا. ایسا ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. شاب ابی طالب نے 3 سال حفاظت کی. آئے کب؟ یہ آخری زمانہ تھا. آئے مصطفیٰ دنیا میں کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں. سارے جو پتہ چلے عرفان ابو طالب کیا ہے. تم نے کہاں لیے بیٹھے ہو؟ بعد میں آئے, آگے آ کے بیٹھ گئے. سب سے آخر میں آئے.
اور سب سے زیادہ مالک بن کے بیٹھے. ایسے میرے نبی دنیا میں آئے. پڑھو نا, پڑھو نبی کس کے گھر میں دنیا میں آئے, پڑھو بتاؤ دنیا کو. جیسے نبی دنیا میں آئے, حضرت آمنہ کی آغوش سے علی کی ماں نے حضرت فاطمہ بنت اسد نے مصطفیٰ کو لیا اور لے کر آئے ابو طالب کی خدمت میں, اور اگر کا والی میرے سرکار, میرے محترم, میرے آقا, ذرا اس بچے کو تو دیکھیں, اس کی آنکھیں دیکھیں کیسی خوبصورت ہے. جاگنا 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 میرے دوستو, اس کی زبان دیکھیں کیسی خوبصورت ہے, اس کا ماتھا دیکھیں کیسا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہے, اس کے کان دیکھیں کیسے خوبصورت ہے, اس کی ناک دیکھیں کیسی خوبصورت ہے, اس کا سینہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہے, اس کے ہاتھ دیکھیں کیسے خوبصورت ہے, اس کے پیر دیکھیں کیسے خوبصورت ہے. سب سے پہلی نعت فاطمہ بنت اسد نے پڑھی, پہلی نعت پڑھی. ابو طالب نے مسکرا کر کہا اصبری ثلاثین فإنی ابشرک بمثلہ. اے فاطمہ بنت اسد 30 سال صبر کرو, میں اس جیسے بیٹے کی بشارت تمہیں بھی. شکر گزار آپ کی توجہات کا. اب ایک سب مل کر صلوات بآواز بلند محمد علیہ. میں نے گزارش اسی لیے کی, آپ کو زحمت اسی لیے دے رہا ہوں, آج کی مجلس میں تھوڑی زحمت ہو گئی, ذہن میں پلو سے باندھ لینا, سننا نہیں صرف سنانا بھی جا کے, باقی بتانا ابو طالب کی شان کیا ہے. آئے ہیں نبی ابو طالب کے گھر میں, پرورش کی ہے ابو طالب نے, حفاظت کی ہے ابو طالب نے. 1-2 دن نہیں, 50 سال. شاب ابی طالب میں کتنے؟ 3 سال شاب ابی طالب میں. 3 سال میں راتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 سال میں راتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1094 راتیں. 1095 راتیں ابو طالب نے کیا کیا؟ شاب ابی طالب میں صرف نبی کے گھر والے ہیں جو پہنچ رہا تھا اس کا شکر گزار. بس نبی کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ پریشانی میں ہیں, بائیکاٹ کیا ہوا, ان سے تعلق نہیں رکھنا, وہ شاب ابی طالب میں ہے, باقی کوئی ساتھ نہیں. ابو طالب ہے, ابو طالب کی اولاد ہے, کھانا پانی بند ہے, پتے سوکھے کھا کے گزارا کر رہے ہیں. 3 سال مشکل وقت گزارا. رات کا وقت جیسے ہی ہوتا نبی آرام فرماتے, ابو طالب محافظ رسالت آدھی رات کے وقت نبی کو بستر سے ہٹاتے, اپنے بیٹے کو بستر پہ سلاتے. کیوں ابو طالب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ نبی جب سو رہے تھے اگر کس نے دیکھ بھی لیا کہ کہاں سوئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو رات کو حملہ کر دے, مصطفیٰ کی حیات خطرے میں آ جائے. مصطفیٰ کی حیات بچا رہا ہوں, اپنا بیٹا لٹا رہا ہوں. ابو طالب نے 1 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 1095 مرتبہ نبی کی حیات کو بچایا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو, جب بھی نبی بلائیں چلے آنا. نبی اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تمہیں حیات دے, جو تمہیں حیات دے اسے محمد کہتے ہیں, جو محمد کو حیات دے ابو طالب. عرفان ابو طالب ہے, لاؤ کوئی دوسرا ایسا اس کی شان یہ ہو. 1095 مرتبہ اپنے بیٹے کو لٹایا, مصطفیٰ کو ہٹایا. قربان ہو تو میرا لال قربان ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ بھتیجے تھے نا تو بڑی محبت تھی. پیچھے تک جو باہر تک بیٹھے ہوئے بڑا مسئلہ یہ ہے, بڑی محبت تھی. اب ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں. جیسے ہی فاطمہ آتی, ام المومنین کی روایت ہے نا, رد تو ہو بھی نہیں سکتی, کلما دخلت, جیسے ہی فاطمہ آتی نبی کھڑے ہو جاتے. قاما الیہا,
کاما لہا نہیں، لہا اور الہا میں فرق ہے. کاما لہا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، الہا ان کی طرف آگے بڑھتے. اگر کوئی آئے اور میں صرف اپنی جگہ کھڑا ہو جاؤں، ہاں عزت والا ہے کھڑے ہو، اور اگر کوئی آئے قدم رکھے اور میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاؤں، قاما الیہا فاطمہ جیسے ہی آتی مصطفیٰ دوڑتے ہوئے قریب جاتے، فقبلہا ہاتھ کا بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ ہی اپنی جگہ پہ آگے بٹھا دیتے. یہ کیا کیا؟ بیٹی تھی نا، چھوٹی بیٹی تھی، محبت بڑی تھی. بیٹی چھوٹی، محبت بڑی. میں اچھا مسجد عبادت کی جگہ ہے، عید کا دن ہے، حسنین آئے آگے کہنے لگے نانا نانا دنیا والوں کے پاس سواریاں ہیں، ہماری سواری نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہوئے میرے مولا کے جانے والے ہیں، نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ نبی نے اپنے شانوں پہ بٹھایا، تو میں تمہاری سواری. نانا سواریوں کے پاس لگام ہوتی ہے، ہماری سواری یہ میری زلف ہے. سید علی حجویری نے بھی تحریر فرمایا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صاحبہ نے بہم کی، یہ میری زلف ہے. لے کر نکلے مسجد میں چلائے، مسجد سے باہر آئے، ایک صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، بڑی محترم شخصیت ہے، دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے. نبی نے کہا سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں. سارے بیٹھے ہوئے میرے کو کیوں نوازے تھے نا، بڑی محبت تھی. بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹی تھی نا، بڑی محبت تھی. حسنین کو شانوں پہ بلند کرے ناکا بن جائیں، ویسے تھی نا، بڑی محبت تھی. علی کو کاندھوں پہ چڑھا کے بت توڑوائے. بھائی تھا، چچا دادی صحیح، بڑی محبت تھی. انہوں نے کہا یہ کیا بات، بڑی محبت تھی، بڑی محبت. کبھی کیوں نہیں، کبھی انسان کی اپنی معمولات زندگی بھی ہیں، ہر وقت تو نہیں. جب نبی چلے جاتے ہیں تو وہ ایک کسی کے باپ ہیں، کسی کے نانا ہیں، کسی کے شوہر ہیں، معمولات زندگی ہیں ان کی، اسی طرح ہیں. اب میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا قبلہ سوال ہے. اندر آئے گھر میں سوال کیا. میں سوال کیا ہے؟ سرکار سوال یہ ہے، نبی ہر وقت نبی ہوتے تھے؟ میرے سارے نوجوان دوست جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، دلیل آپ کے کام آئے گی. آئندہ اگر کبھی بلایا تو اس وقت یاد رہے گی، دلیل بڑی اور یہ یاد رکھنے جیسی دلیل ہے. آیا اور آ کے کہنے لگا سرکار ایک بات سمجھ نہیں ہے. بھائی یاروں کی بات تو کر سکتا ہوں، اتنا بتا دوں اس یار کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر یار کا عقیدہ بھی ایک جیسا ہو. بات تک بیٹھے ہوئے میرے محترم سننے والے، ضروری نہیں کہ سب کے عقیدے ایک جیسے ہوں گے. اس کا اپنا عقیدہ رہے، سلامت رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. آیا اور آ کر کہنے لگا قبلہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ بتائیے ہر وقت نبی ہیں یا کبھی کبھی؟ ہر وقت عالم ہیں یا کبھی کبھی؟ کہ نہیں ہے تو جملہ کام آئے گا، بہت بڑا جملہ ہے. میں نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا اس وقت جواب نہیں دے سکتا. جب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ممبر پہ ہوں، اس وقت جواب نہیں. یہ کیا بات ہو گئی اس وقت جواب دوں گا؟ ابھی دے دیجیے جواب، سو بھی دے دیجیے گا. ابھی تو بتا دیں ہمیں تشکن کے سوال ہمیں تنگ کر رہا ہے، وہ علم لینا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے، آپ ہمیں جواب دیں. سارے دوستوں کی توجہ. میں نے کہا سرکار میری مجبوری ہے، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں عالم نہیں ہوتا. جتنے نوجوان میرے بیٹھے ہوئے، جو وہاں تک بیٹھے ہوئے، آخر تک بیٹھے ہوئے، سارے میرے محترم سننے والے، میں نے کہا حضور گستاخی معاف، میری مجبوری ہے، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں عالم نہیں ہوتا، جب میں باہر نکلتا ہوں تو میں عالم نہیں ہوتا، لیکن جب میں ممبر پہ آ جاؤں تو میں ممبر پہ عالم بن جاتا ہوں. لیکن جیسے نیچے اترتا ہوں علم چلا جاتا ہے، پھر جاہل بن جاتا ہوں. لیکن جب میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا ہوں میں پھر عالم ہو جاتا ہوں. کہنے لگا کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟
باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے تو علم آپ کے پاس ہے. آپ گھر میں ہو تب بھی عالم ہوں گے, آپ بازار میں ہو تب بھی عالم ہوں گے, آپ سفر میں ہو تب بھی عالم ہوں گے, آپ مسافرت میں ہو تب بھی عالم ہوں گے, آپ ممبر پہ ہو تب بھی عالم ہوں گے. میں نے کہا فیصلہ تو تم نے خود کر دیا. جب مجھ جیسا چھوٹا علم رکھنے والا ہر وقت عالم ہوتا ہے تو پھر مصطفیٰ بھی ہر وقت نبی ہوتے ہیں. صرف گھر میں نہیں, اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو تب بھی نبی ہے, اگر بیوی کے پاس آئے تب بھی نبی ہے, اگر کسی کو بلائے تب بھی نبی ہے, کسی کو نکالے. ذرا آہستہ سے صلوات بھی پڑھ لیجیے محمد والے. ہر وقت نبی ہے, ایسا نہیں کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. ہم جیسا ایک عام ہر وقت عالم ہے, جتنا پڑھا اس کا تو عالم ہے. مصطفیٰ کا علم کیا کہنا, کون سمجھ سکتا ہے, کون ادراک کرے گا, نہیں کر سکتے. ابو طالب پال رہے ہیں مصطفیٰ کو, کہنے کہ بھتیجا تھا نا, بڑی محبت تھی. بھتیجا نہیں, انسان سب سے زیادہ محبت اپنے بال سے کرتا ہے. ایسا ہی صبح سے شام تک لگا رہے گا مال کمانے کے پیچھے. صحت خراب ہوتی ہے, آرام بھی کر لو, آرام کرتے رہیں گے, مال کماؤ. بیمار ہو جاؤ گے, پھر اسی مال سے صحت آ جائے گی, دوا لے لیں گے, صحت یاب ہو جائے گی. مال کماؤ, ایسا ہی ہے, سب کماتے ہیں نا, سب کی کوشش یہ مال کماؤ, مال کماؤ, مال کماؤ. سب سے زیادہ محبت انسان اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے سارے مال سے کرتا ہے. اچھا, اگر بیٹا بیمار ہو جائے, ڈاکٹر کہہ رہے 10 لاکھ لگیں گے, مال دو بیٹا لو, اگر لے لو مال بیٹا دے دو, اولاد دے دو, حال دے دو, مال لے لو. اولاد بچا لے گا, مال دے دے گا. کیوں؟ مال سے زیادہ محبت حال سے ہے, اولاد سے محبت زیادہ ہے, مال سے محبت کم ہے. اصول مل گیا نا, ہر غریب سے غریب, امیر سے امیر. مال کم ہو تب بھی اولاد بچائے گا, مال دے دے گا. مال بہت ہو تب بھی مال دے دے گا, اولاد بچائے گا. اصول یہ ملا, انسان مال سے محبت کرتا ہے, لیکن اگر مال اور اولاد کا ٹکراؤ ہو جائے, مال چھوڑ دے گا, اولاد کو بچا لے گا. اب میں کیا کروں, سب سے زیادہ محبت انسان اولاد سے کرتا ہے. لیکن اگر عقیدہ سامنے آ جائے, ایک طرف عقیدہ ہو ایک طرف اولاد ہو, تو انسان اولاد کو چھوڑ دیتا ہے, عقیدے کو بچا لیتا ہے. اب کیا سمجھا, ابو طالب نے 3 سال تک محمد کو نہیں بچایا, علی کو قربان کر کے نبی کو بچا رہے ہیں. یہ بھتیجا سمجھ کے نہیں بچا رہے تھے, عقیدہ سمجھ کے بچایا. تقریر کا پہلا جملہ اور یہ آخری جملہ کا کلمہ نہیں پڑا, کلمہ نہ دیکھو, ابو طالب کا عقیدہ دیکھو. ابو طالب کے عقیدے کو محمد کہا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ میرا عقیدہ ہے, یہ ہے میرا عقیدہ. جسے ابو طالب کا عقیدہ سمجھنا ہے اسے مصطفیٰ کو سمجھ لے, عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا. کہنے کہ کلمہ نہیں پڑھا, اگر تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں, پیچھے سے اگر تائید ہو جائے تو جملہ سلامت, جملہ جلدی سے کہہ کے اجازت دے. کلمہ نہیں پڑھا, آہستہ سے کہنا نوجوانوں نے کہا کلمہ نہیں پڑھا مگر نبی کا نکاح تو پڑھا تھا. 25 سال کے تھے نبی, اور آپ نے کہا کہ 40 سال کے ہوں گے تو بنیں گے. کلمہ نہیں پڑھا, نبی کا نکاح تو پڑھا تھا, اور اس وقت نکاح پڑھا تھا جب نبی نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, بولے سارے بات میں صرف دل میں اتارنے کے لیے بس وہ دلیل ہے. عرفان پہلے, ایمان بعد میں. پہچانو پھر مانو, بغیر پہچانے نہیں ماننا. جسے بھی ماننا ہے, میں نہیں کہتا کہ علی کو مانو, جسے جی چاہے مانو, لیکن پہلے پہچانو پھر مانو. ایسا ہے, پھر مانو. پہچانو پہلے, مانو بعد میں. اصول ہے, اصول.
اگر پہچانے بغیر مانو گے، ایسا ہوا نا، دنیا نے پہچانا نہیں، مان لیا، کسی نے پہچان کے مانا. اگر پہچانے بغیر مانو گے اور سامنے کوئی مشکل آ جائے تو کرار کی جگہ فرار بنتے نظر آؤ گے. اور اگر پہچان کے مانو گے تو چاہے میسم کی طرح سولی پہ بھی چلا دیے جاؤ، وہاں بھی علی علی کرتے نظر آؤ گے. پہچانا ہے، جو کچھ ہو جائے دامن نہیں چھوڑیں گے. پہچانو ابو طالب کو، پہچانو، پہچان کرواؤ، دنیا کو بتاؤ کہ شان ابو طالب کیا ہے. کوتاہی ہماری ہے، ہم نے نہیں بتایا. جس شان سے ہونا چاہیے تھا ابو طالب کا دن، اس شان سے نہیں ہو سکا. پہچان بتائیں. نبی کا نکاح پڑھا، جب نبی نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا، مصطفیٰ کا نکاح پڑھا. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں بنے تھے. نکاح پڑھا مصطفیٰ کا. نکاح پڑھنے کے لیے بھی اپنے اپنے الگ الگ مزاج ہیں. غریب آدمی ہوگا، محلے کے پیش نماز کے پاس جائے، قبلہ بیٹے کا نکاح ہے، آ کے پڑھا دیجیے گا. مولوی صاحب کہیں ٹھیک ہے ہم آئیں گے. 4 روپے جیب میں آ گئے، کچھ امیر بن گئے. محلے کے نہیں، شہر کا جو بڑا مولوی ہو، پتا تو چلے عالم صاحب آئے، گاڑی ہو، گارڈ وارڈ ہو، پتا چلے علامہ صاحب نکاح پڑھا. ہماری شان شوکت، شہر کا بڑا عالم آئے نکاح پڑھا. اور اس سے زیادہ امیر ہو جائے، کراچی سے آنا چاہیے. مزہ نہیں ہے جب تک فلاں عالم نے کہنا پڑا. کیا کر رہے ہو؟ جتنا رتبہ اسٹیٹس بڑا ہوتا جائے گا، نکاح پڑھانے والا اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. یہ آپ کا قائم کردہ اصول ہے، جتنا اسٹیٹس بڑھا نکاح پڑھانے والا اتنا بڑا. اب یہ نکاح کسی عام شخص کا نہیں ہے، نکاح ہے سید الانبیاء کا، جو آدم کا بھی نبی ہے، جو نوح کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے. اس کا نکاح پڑھانا ہے. اب کون ہو جو نکاح پڑھا؟ آدم آؤ نکاح پڑھاؤ. ہاتھ جوڑ کے کہیں گے میں تو محمد کا امتی ہوں، میں نکاح کیسے پڑھاؤں؟ نوح آؤ نکاح پڑھاؤ، میں نکاح کیسے پڑھاؤں؟ ابراہیم آؤ نکاح پڑھاؤ، میں نکاح کیسے پڑھاؤں؟ موسیٰ نکاح پڑھاؤ، میں چھوٹا ہوں، نکاح کیسے پڑھاؤں؟ عیسیٰ نکاح پڑھاؤ، میں چھوٹا ہوں، نکاح کیسے پڑھاؤں؟ اب محمد کا نکاح وہ پڑھائے جس نے محمد کو پالا ہو. اسٹیٹس بڑا ہو، پال رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے. نکاح پڑھانے والے کو کہتے ہیں وکیل. وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے. آخری جملہ گفتگو ختم. پیغام کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے. ابو طالب پیغام پہنچاؤ. وکیل بھی، کفیل بھی. کفیل کون؟ جو کفالت کرے. جب حضرت عبد المطلب دنیا سے جانے لگے، 10 بیٹے تھے، سامنے کھڑے کیے 9 بیٹے. حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے. میرے نبی کی کم سنی ہے. حضرت عبد المطلب نے، میرے نبی کے دادا، کا بیٹے محمد، ان میں سے اپنا کفیل خود منتخب کر لو. میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کون تمہاری پرورش کرے گا، خود منتخب کرو. سب نے دیکھا. نبی آگے بڑھے، ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو دیکھا. اب اسے دیکھا جس کے بیٹے کو دیکھنا بھی عبادت تھا. ابو طالب کو دیکھا، فوراً گئے ابو طالب کو منتخب کیا. اللہ، ایسا سے جملہ، اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں، محمد کے انتخاب کو. دلوں میں اترے، دلوں میں اترے. ابھی چیخ پکارا بھی شروع کر دوں گا. دلوں میں اترے دوں گا. منتخب کیا ابو طالب. کیا کیا؟ دوڑ کر گئے، ابو طالب کا دامن تھام لیا. نگاہ رک گئی ابو طالب پر، ابو طالب کا دامن تھام لیا. کیا کیا؟
ابو طالب کا دامن تھام لیا. امت سے پوچھو نجات چاہیے، جنت چاہیے، کیسے جائیں؟ مسلم نہیں، غیر مسلم آ جائے، بھلے عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی آ جائے، آ کے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ آؤ مولوی صاحب کوئی طریقہ بتاؤ. ایک طریقہ بتائیں، کچھ بھی نہ کرو، بس محمد کے دامن کو تھام لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. ایک طریقہ ہے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، جنت پہنچ جاؤ گے. اصول تو خود منتخب کر دیا، جو محمد کا دامن تھامے وہ تو جنتی ہے، اور نبی ابو طالب کا دامن تھام رہے ہیں، اس کی جنت کے لیے بحث کر رہے ہو. نوین ہے ابو طالب کا، یہ میرا چچا ہے، میرا کفیل ہے، کفالت کر رہا ہے. کفیل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، ان کی جو کفالت کرتا ہے، انہیں جو رکھتا ہے، ویزا دیتا ہے، پاسپورٹ کا انتظام کرتا ہے، نوکری کا، رہائش کا انتظام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کفیل. آخری جملہ ہے تقریر کا، وہ ہے کفیل. کسی کا کفیل بڑا اچھا مل جاتا ہے. گھس گئے، بتائیے کیسے گزرے؟ بولا بڑے مزے میں، ٹھاٹ میں. کیوں بھائی کیا ہوا؟ کفیل بہت اچھا ہے، وقت پہ کھانا دیتا ہے، رہائش دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، سب مزے میں، سب چیز. دوسرے دوست سے پوچھا بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے برے حالات ہیں. کیوں؟ کفیل بڑا ذلیل ہے. آپ تک چکے ہیں، جملہ آخری ہے، یاد رکھنا، دلوں میں اتارنا. کفیل بڑا ذلیل ہے. کفیل اچھا ہو مزے، کفیل ذلیل ہو تو مصیبت، پریشانی. ہم نے کہا کفیل بڑا برا ہے نا، ذلیل ہے، ذرا آؤ اور اعلان کرو، ویڈیو بناؤ، دنیا کو بتاؤ کہ کفیل بہت برا ہے، کفیل بڑا ذلیل ہے، کفیل تنگ کر رہا ہے، کفیل خطرناک ہے، کفیل بیکار ہے. ڈیجیٹل زمانہ ہے. ایک محترم میرا دوست جو بیٹھا ہوا ہے، دلیل دے رہا ہوں، یاد رکھنا. آؤ دنیا کو بتاؤ کہ کفیل برا ہے، برے کفیل کا اعلان بھی تو کرو، برا تو کہو سے. آؤ دنیا کو آ کر بتاؤ ہمارا کفیل فلاں ابن فلاں ہے، اور وہ بڑا ذلیل انسان ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، پیسے وقت پہ نہیں دیتا، کھانا نہیں دیتا، رہائش نہیں دیتا. آؤ آگے بتا دو. کہ خبردار کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ تم دوست ہو یا دشمن ہو؟ اگر میں نے کفیل کو برا کہہ دیا تو کفیل اقامہ کینسل کرا دے گا، مجھے ملک سے نکلوا دے گا، دوبارہ آنے نہیں دے گا. میں نے کہا فیصلہ یہی ہو گیا ہے، جو دنیا کے کفیل امتی کے کفیل کو اگر برا کیا تو دوبارہ ملک میں نہیں آنے دے گا، اور اگر محمد کے کفیل کو برا کہا تو جنت میں کہتے چلے جاؤ. اگر مصطفیٰ کے کفیل کے خلاف بات کی تو پہلے تو مصطفیٰ روکیں گے، کفیل ہے اس کے خلاف بات نہیں کرنی. یہی وجہ ہے ذکر سجایا ایصال ثواب کے لیے، ذکر میں انتخاب کیا ہے ابو طالب. کیوں؟ حفاظت کا فریضہ انجام دیا ابو طالب نے، دین کی ترویج کا فریضہ انجام دیا علی ابن ابی طالب نے، اور حفاظت کا فریضہ انجام دیا حسین ابن علی. اللہ اکبر. ساری شریعت پھیلائی علی نے، پہنچائی مصطفیٰ نے، بچائی حسین. اللہ اکبر. شریعت، آہستہ سے درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے، غریب کے ذکر میں غریب بن کر سننے کے لیے آئے ہیں. ساری شریعت مصطفیٰ کو بچایا حسین نے، حسین کو بچایا زینب نے. ہائے حسین، ہائے حسین، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربت. سب بچایا حسین، حسین کو بچا رہی ہے زینب. کربلا سے شام تک سر پہ چادر نہیں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا قربانی کی ہے زینب کبریٰ. حسین کو بھی بچایا، نسل امامت کو بھی بچایا، حسین کی اولاد کو بھی بچایا. سب بچا کر لے کر آ رہی ہے شہزادی. ذرا جانتے ہو 11 محرم کا سورج ایسے طلوع ہوا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا شمر کچھ اونٹ لے کے آ رہا. قریب آیا اور آ کر کہنے لگا بیویو جلدی آؤ، ہم تمہیں سوار کرائیں، ہمیں ابن زیاد کے پاس کوفے جانا.
جو اولاد والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، غیرت دار بیٹھے ہو، بیوی نے آواز بلند کر کے کہا شبر دور ہٹ جا، تجھے نہیں پتا ہم فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو ہائے نکلی ہے، جن کی زبانوں سے ہائے نکلی ہے، سیدہ حضرت عطا فرمائے۔ جو تھک گئے ان کے میں صرف اتنا کہوں گا، اگر درد محسوس ہو زبان سے ہائے ضرور کہنا۔ تمہاری مجلس میں آنے کا جو ماں حاصل ہے وہ یہ رونا، وہ یہ گریہ ہے جس نے انقلاب برپا کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے اللہ اس ہائے کو بھی تسبیح شمار کرتا ہے۔ ہر زبان ہائے کہے گی، درد کا جملہ بس میں آپ کے حوالے کروں گا۔ طلب کر کہا دور ہٹ جائے، تجھے نہیں پتا ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ رو ایسا تھا آواز میں، شمر دور ہٹا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، ایک ایک بیوی کو بلایا اور باب زینب سوار کرائے۔ منظر یاد آیا ہوگا نا، مدینے سے کیسے چلے تھے۔ آؤ میں کلثوم زینب سوار کرائے، ایک ایک بیوی کو بلایا، شہزادی نے سوار کرایا۔ عزیزارو ہر بیوی کو تو سوار کرا دیا، اب کون ہو جو زینب کو سوار؟ آئے حسین، آئے حسین، سینے پہ ہاتھ مارتے آنا جو غریب کے ذکر کو غریب بن کے سننے کے لیے آئے ہو۔ سیدہ حضرت عطا فرمائے، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کون کیسے پرسا دے رہا ہے۔ عزیزارو نہر کی طرف رخ کی، آواز دے کر کہا بھیا عباس، بہن تنہا کھڑی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ عزیزارو اس آواز کا بلند ہونا تھا، بیمار آگے بڑھا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آواز دے کر کہا پھوپھی اماں کو کیا ہوا جو کوئی اور نہیں ہے، آج میں سوار کراتا ہوں۔ عزیزارو پھوپھی کو سوار کیا، اونٹ کھڑے ہوئے، جاننے کے لیے تیار ہوئے۔ سجاد سوار نہیں ہوئے، سجاد کا رخ ہے مقتل کی طرف۔ جب کافی دیر تک مقتل میں لاش حسین کو دیکھتے رہے نا، شہزادی اونٹ پہ کھڑی، پہلی مرتبہ ہے۔ زینب نے اونٹ کی بلندی سے سجاد کو دیکھا، دیکھا چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، بیمار کچھ سوچ رہا ہے اور ایسے سوچ رہا ہے کہ ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ حضرت پہلی مرتبہ ہے زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، بیوی کا اونٹ سے گرنا تھا، آواز بلند ہوئی، سجاد چونکے پلٹ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ میرے لال کیا سوچ رہے تھے؟ تمہاری روح پرواز کر جاتی۔ رو کر کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا مر کیوں نہیں جاتا؟ باپ کا جنازہ سامنے پڑا رہے، جوان بیٹا نہ غسل دے سکے نہ کفن پہنا سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور ہے، ایک جملہ درد کا اور ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ حضرت سوار ہوئے، کربلا سے چلے، قافلہ چلا، زینب کا احسان بتا رہا ہوں۔ ابو طالب کی پوتی ہے زینب، احسان دیکھنا زینب کبریٰ کا، بیٹوں کا احسان تو دیکھنا، پوتی کا احسان دیکھنا۔ حضرت قافلہ چلا، جو اولاد والے بیٹھے جو رو چکے، جنہوں نے ہائے بلند کی، سیدہ حضرت عطا فرمائے۔ جملہ میرا آخری ہے، جو ابھی تک ہائے نہیں کہہ سکے ان کے لیے آخری ہے۔ عزیزارو قافلہ کربلا سے چلا، ابھی کچھ دور چلا تھا، شمر اونٹ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور اس اونٹ کے قریب آیا جہاں بیویاں تھیں، آ کر کہنے لگا حسین کی وہ بیٹی کہاں ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں، مرحبا، آپ ساختہ رویا میرا بھائی۔ حسین کی وہ اولادیں کہاں ہے؟ حسین کی وہ بیٹی کہاں ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی؟ بیویوں نے اشارہ کیا جناب زینب کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھی ہے۔ رونے والوں مولا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم مظلوم کربلا کے، جتنا رونا ہو اسی ذکر میں رونا نصیب ہو۔ نظروں میں ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنا، درد آپ تک منتقل ہو جائے گا۔ شمر جلدی سے قریب آیا، زینب کبریٰ کے برابر میں 4 برس کی بچی بیٹھی ہے، کہنے لگا انت سکینہ بنت الحسین، کیا تو ہی حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ بچی نے کہا نام آنا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ظالم نے ایک مرتبہ بالوں سے پکڑا، حسین کی بیٹی کو اونٹ سے اتارا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سینوں پہ ہاتھ مارو گے جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے، جملہ آخری ہے۔ ایک مرتبہ اتارا، الگ اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا، قافلے کو دوڑاؤ۔ حضرت اونٹ دوڑنے لگے، سکینہ زخمی ہونے لگی۔ زینب نے مڑ کے دیکھا، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، رو کر خود کو دوسری مرتبہ اونٹ سے گرایا۔ قافلہ رکا کہ جب تک سکینہ کو نہیں کھولو گے قافلہ نہیں آگے بڑھے گا۔ حضرت شبر
سکینہ کا سینہ زخمی ہے ربنا تقبل منا انت السميع العليم